بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. سورہ نحل کی یہ چند آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک نظریے کو رد کیا ہے. وہ نظریہ یہ تھا کہ وہ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بتلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اپنے لیے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں. سبحانہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ تو اس کا باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ اس نے کسی کو پیدا کیے جنا اور نہ اس کو کوئی جن سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ پسند کرتے تھے جو ان کا جی چاہے، یعنی بیٹے ہی بیٹے ہونا. کیونکہ عرب کا جو جاہلیت کا محاورہ معاشرہ تھا وہ یہ تھا کہ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی اور بیٹی کی پیدائش پر ماتم کیا جاتا تھا. اب کیسا ماتم ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی. دیکھو اللہ نے کیا کہا کہ خوشخبری سنائی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش اللہ کی طرف سے بشارت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. تو کیا ہوتا معلوم؟ ظل وجهه مسودا. تو ان کا چہرہ، اس کا چہرہ، میں نے مشرکین میں سے جن کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، جس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں وہ کالا منہ کر کے چلتا بنتا. کوئی ناگوار بات جب کسی پر گزرتی ہے تو اس کا منہ ایک دم سے عجیب سا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا برا منہ بنا رہا. یہ بولتے نا، ارے یہ بولتے اس کا منہ دیکھو کیسا ہو گیا. یہی تو کہتے ہیں دیکھو اس کا تھوپڑا دیکھو کیسا ہو گیا. یہی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے منہ یہ سب کیا کرتے؟ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان سب کے تھوڑے کالے پڑ جاتے ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ،
اور وہ اندر اندر ٹینشن میں آ جاتے، کڑ کڑ کر جیتے، گھٹ گھٹ کر جیتے. کیوں؟ اب اس کے سامنے دو آپشن ہے، یتوارا من القوم. بہت سارے تو ایسے ہوتے لڑکی کی خبر سنتے ہی فرار ہو جاتے، بھاگ جاتے، گاؤں میں دکھتے ہی نہیں. کیوں؟ کوئی ایسا لگتا ہے جیسا کوئی بہت بڑا کانڈ کر دیا ہو، بہت بڑا جرم کر دیا ہو، تو گاؤں میں نظر ہی نہیں آتا. اس لیے کہ 10 لوگ اس کو پوچھیں گے کیوں، کیا ہوا تمہارے یہاں، تمہاری گھر والی حمل سے تھی، کیا ہوا؟ تو مجھے کہنے میں شرم آئے گی کہ میرے یہاں لڑکی ہوئی، تو کیا کرتے؟ بھاگ جاتے، چھپتے پھرتے. من سوء ما بشر بہ، جو خوشخبری اس کی یہاں آئی ہے اس کو برا سمجھ کر کے. اب دو آپشن ہے اس کے سامنے، ایمسکہ علی ہون، یا تو یہ کہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر، اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر جیسے تیسے اس کو پال لے گا، ام یدسہ فی التراب، یا یہ کہ اس کو زمین میں گاڑ دے گا. یہ دو آپشن اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ یہ دونوں میں سے، یعنی اگر تربیت کرتے تو ٹینشن میں کرتے، ذلیل اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کے کرتے. اب ذلیل کیسے سمجھتے معلوم؟ جیسے اس کو یوں سمجھے کہ معاشرے میں محاورے میں کوئی ان سے پوچھتا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ ارے یار ایک لڑکی ہے بس. ایسا جیسا ہم بولتے کہ 2 لڑکیاں ہیں یار، لڑکے ہے ہی نہیں. یہ یعنی اس کو برا سمجھ کر کے بیان کرتے. اللہ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ یہ لوگ لے رہے ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت برا فیصلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ لوگوں کا جو مزاج بن جاتا ہے کہ جو چیز معاشرے میں بری سمجھی جائے اس کو دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اچھی سمجھی جائے اس کو اپنے لیے پسند کرو. جیسے عربوں کے معاشرے میں لڑکا اچھا سمجھا جاتا تھا تو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے، اور لڑکی بری سمجھی جاتی تھی اس کو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پسند کرتے تھے. تو جو بری سمجھی جائے اس کو دوسروں کے لیے پسند کرنا، یہ مومنوں کی پہچان میں، مومنوں کا شعار نہیں ہے. ایمان والے ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں. دوسری بات، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لڑکے دینا، لڑکیاں دینا، اولاد دینا نہیں دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں. اور جہاں لڑکیوں کا تذکرہ فرمایا، جہاں اولاد دینے کا تذکرہ فرمایا، وہاں لڑکیوں کو مقدم رکھا کہ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، لڑکوں کا تذکرہ بعد میں کیا. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لڑکی کی ولادت گھر میں ہونا برکت کا اور عزت کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے میراث کے معاملے میں لڑکوں کا حق بیان نہیں کیا ہے. لڑکوں کا کوئی اسپیشل حق نہیں ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کو جتنا ملتا ہے ایک لڑکے کو اتنا دو. معلوم ہوا کہ پہلے لڑکیوں کا نکالا جائے اور 2 لڑکیوں کو جتنا آتا ہے اتنا ایک لڑکے کو ملے گا. اب وہ کتنا آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی میراث میں سے لڑکی کو آدھا حصہ ملتا ہے. مثلا اگر کسی کی ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے. 3 لاکھ روپے والد صاحب نے چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ روپے بہن کے ہوں گے، 2 لاکھ روپے بھائی کے ہوں گے.
اگر 2 لڑکیاں ہیں تو اور 1 لڑکا ہے 4 حصے کیے جائیں گے، 75 ہزار روپے دونوں لڑکیاں لے گی، 1.5 لاکھ روپے ایک لڑکا لے گا۔ تو کیا کہا 2 لڑکیوں کو جتنا ملے 1 لڑکے کو اتنا دو۔ تو اللہ نے میراث میں بھی لڑکیوں کو مقدم کیا اور اس کے ضمن میں لڑکے کا حق بیان کیا، لڑکے کا حصہ بیان کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کو جنم دینا، کسی ماں کی کوکھ سے لڑکی کا پیدا ہونا، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی چیز ہے، وہ جس کو چاہے گا لڑکا دے گا اور جس کو چاہے گا لڑکی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بابرکت ہے، وہ عورت بابرکت ہے جو لڑکی کو جنم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے، من ابتلی بشیء من البنات کانت لہ سترا من النار، اگر کسی شخص کے ذمے لڑکیوں کی پرورش لگا دی گئی، کسی شخص کے ذمے لڑکیوں کی تربیت لگا دی گئی، تو یہ لڑکی قیامت کے دن اس بندے کے لیے آگ سے، جہنم سے بچانے کے لیے آڑ اور ڈھال بنے گی، پردہ بنے گی۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کرے میں اس کو جنت کی بشارت ضمانت لیتا ہوں۔ کسی نے پھر سوال کیا کہ اگر 2 ہو تو کہا 2 کی پرورش کرے، من عال جاریتین، 2 لڑکیوں کی پرورش کرے میں اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور 1 والے کے لیے یہ روایت جو میں نے ابھی پیش کی بخاری کی، کہ اگر لڑکیوں کی پرورش میں سے کسی لڑکی کی پرورش میں بندے کو مبتلا کر دیا گیا، لگا دیا گیا، وہ بچی اس کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بڑا گندا اور بڑا گھٹیا ہے وہ معاشرہ، اور انتہائی بدترین ہے وہ گھر، اور انتہائی ذلیل ترین ہے وہ قوم، وہ لوگ، وہ افراد جو لڑکی کی پرورش کا ذمہ، لڑکی کی پیدائش کا قصوروار عورت کو ٹھہراتے ہیں۔ اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ چلو اس کو ذرا سائنس سے لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ دیکھو، لڑکے اور لڑکیاں، مرد عورت جب ملتے ہیں، دونوں کے مادوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب سائنس کی تحقیق کے مطابق، ہمارا تو اللہ پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے، ہمارا تو ایسا ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا بس سچ، قرآن نے جو کہہ دیا بالکل صحیح، ہم اس کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی پیدائش میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کیسے نہیں ہے کہ مرد کے جو مادہ ہوتا ہے اس کے 2 گروپ ہوتے ہیں، ایکس اور وائی، ایکس اور وائی، اور لڑکی کا، عورت کا جو مادہ ہوتا ہے اس میں دونوں گروپ ایک سے ہی ہوتے ہیں، وائی نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات ہیں، اگر اس میں کچھ کمی زیادتی ہو تو آپ ذرا مجھے اطلاع کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے، بس ایک بار سے معلوم کیا، تحقیق کیا، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے اچھا لگا کہ دیکھو، تو عورت کے پاس دونوں گروپ میں ایکس ہے، وائی نہیں ہے، اور مرد کے پاس ایکس بھی ہے اور وائی بھی ہے۔ جب مرد کا مادہ عورت کے مادے سے ملتا ہے، اگر مرد ایکس چھوڑے گا تو ادھر وائی تو نہیں ہے، دونوں ایکس ہی ہیں۔ تو جب مرد کا مادہ عورت کے مادے سے ملے گا، مرد نے اگر ایکس چھوڑا ہے تو وہ ادھر ایکس سے ہی جا کر ٹکرائے گا، تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر مرد وائی چھوڑے گا
مرد کے مادے میں اگر وائی کا گر ہوگا اور وہ عورت کے ایک سے جا کر ٹکرائے گا تو لڑکا پیدا ہوگا. تو اب لڑکا پیدا ہونا یا نہیں ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ مرد کے اوپر. کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے، ویسے تو ہم مرد کو بھی قصوروار نہیں مانتے، یہ تو دنیا کی ایک تحقیق ہے، ہمارا اعتماد اللہ پر ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو فرض کر لیا جائے، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ پیدائش میں، ولادت میں اور جو ہے مرد اور عورت کے ملنے میں اور دونوں کے مادوں کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی کی تربیت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار بھی مرد ہے، لڑکا پیدا ہوا اس کا ذمہ دار بھی مرد ہے. عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو نہ وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، نہ دنیا کے یہاں مجرم ہے، نہ سائنس کے یہاں مجرم ہے. پھر ہمارے معاشرے نے اس کو مجرم کیوں قرار دے دیا؟ پھر اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ یہاں تک کہ خبریں ہیں، حقائق ہیں. آپ اچھی طریقے سے، ہو سکتا ہو آپ مجھ سے زیادہ آپ کے پاس اس کے کیس ہوں اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں. 2 لڑکیاں پیدا ہوئی تو شوہر کہتا ہے، ساس بھی کہتی ہے، سسر بھی کہتا ہے، دیورانی بھی، جیٹھانی بھی، سارے گھر والے سارے. اب اگر لڑکی پیدا ہوئی تو طلاق دلوا دیں گے. اب اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تم نے سوچ لینا، اب اگر لڑکی پیدا ہوئی تو ایسا کر دیں گے. یہ کون سی جہالت ہے بھائی؟ یہ کون سی جگہ سے سیکھ کر آئے ہم؟ اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کی شکل میں جو بھی تحفہ ہمیں عنایت کر دے وہ ہر حال میں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. اللہ لڑکا دے وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور لڑکی دے تو وہ اس سے بڑی رحمت ہے. اس لیے کہ تم اس سے اندازہ لگا لو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کوئی بھی بڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیٹے دیے تھے وہ تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ چاروں بیٹیاں وہ بڑی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئی. اور اس سے بڑی اور کیا ہم کو دلیل چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا خاندان مرد کی طرف نسبت کر کے چلتا ہے، لیکن میرا نسب، میرا خاندان اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اس سے بڑی اور کیا ثبوت چاہیے بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ہمارے نبی کے خاندان چلنے کی بنیاد عورت ہے. ہمارے نبی کا خاندان جس سے چل رہا ہے وہ آپ کی بیٹی ہے. اور اس سے بڑی خوشخبری اور کیا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے بیٹی عطا کی. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان بچیوں کی، ان لڑکیوں کی اچھی تربیت کرنا. کون سی اچھی تربیت کا مطلب؟ تربیت اسلامی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ان کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، اسلام کے سائے میں، اسلام کے پیرائے میں، اسلام کے سانچے میں ان کی تربیت، ان کی پرورش کرنا یہ ہر مرد اور عورت کی، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے کہ بچیوں کی نقل حرکت باپ سے عام طور پر پوشیدہ ہوتی ہے اور ماں سے عام طور پر پوشیدہ نہیں ہوتی ہے. جب ایسا احساس ہونے لگے ماں کو کہ میری بچی آؤٹ ہو رہی ہے، وہ کہیں غلط چل رہی ہے یا کسی غلط راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی ممتا اور ماں کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً اس کی تربیت کرے اور باپ کو اس کی اطلاع کرے. یہ تربیت نہیں ہے کہ ماں کو سب کچھ پتا ہے، بیٹی کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، لیکن ابا کو نہیں بتانا ہے، ابا سے پوشیدہ رکھنا ہے. پھر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے،
اللہ ہمارے بچیوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر جب بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، باپ کو تو واقعتاً پتہ نہیں ہوتا ہے، اب اس کو تو بیچارے کو صبح 10 بجے دکان جانا ہے، اب وہ رات کو 10 بجے دکان سے واپس آئے گا، اس درمیان وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ دکان میں اگر کما بھی رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے کر رہا ہے، بیوی کے لیے کر رہا ہے۔ بھائی 99% مردوں کی رقمیں کس کے پاس ہوتی ہے؟ رقمیں سے مراد پیسہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ عورت ہی تو سنبھالتی ہے۔ تجوری کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ عورت کے پاس ہوتی ہے۔ تو مرد ساری محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری تربیت کے معاملے میں باپ کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے معاملے میں ماں کو 3 درجے دیے ہیں، باپ کو 1 درجہ دیا ہے۔ ماں کو آپ نے 75 نمبر دیے ہیں اور باپ کو 25 نمبر دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف اس نے زیادہ اٹھائی ہے، لہذا تربیت کا بوجھ اس کے اوپر ہی ڈالا جائے، اس لیے کہ بچے کی اچھائی اور برائی کا جو احساس اس کو ہو سکتا ہے، باپ کو اس درجے تک نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ بھی خیر خواہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ماں اور باپ کا جب تقابل کیا جائے گا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ ماں کو دی جائے گی۔ اس لیے ماؤں کی جواب داری اور ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی اعلیٰ تربیت کرے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہوا نظر آئے فوراً ان کو تنبیہ کرے، اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، انہیں سمجھائیں، انہیں بتلائیں کہ میری بیٹی، میری بچی، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ جو ہماری مرضی ہے وہ کرنا ہے، بلکہ ہمارے سامنے ایک نظام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس نظام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ عفت ہے، پاک دامنی ہے، پردہ ہے، اور معاشرے کے بگڑتے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کس سانچے میں کیسی تربیت کی جائے، یہ بہت بڑی نگرانی اور بہت بڑی ذمہ داری ماؤں کی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں، جب مائیں اپنی بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی جب مائیں اچھی تربیت کرتی ہے، تو یہی بچیاں کل جب ماں بنتی ہیں تو پھر ان کی کوکھ سے جنم لینے والے افراد بھی وہ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلامی تعلیم ہے، تو وہ اپنے گھر سے دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اور ایسا نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک چیز تو ہمارے معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ لڑکی کی پیدائش پر کوئی غم نہ کرے، بلکہ اپنے لیے اس کو خیر سمجھے۔ دوسرا یہ کہ بچیوں کی تربیت میں ہم جو اعلیٰ، جو اچھا اسلامی کردار نبھا سکتے ہیں اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔